بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کل کے سبق سے پیوستہ سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس بحث کو تکمیل کریں گے کہ علم اصول فقہ کے لیے ویسے ہی ہے جیسے علم منطق فکر کی عمومی کیفیت کے لیے ہے، اور اس پر اپنا تجزیہ بھی پیش کریں گے کہ شہید صدر اس کو کیوں اتنا زیادہ اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں، اور گزشتہ مباحث میں بھی خود فلسفہ اصول فقہ پر یعنی اصول فقہ کے وجود پہ بحث ہوئی تھی کہ کیوں یہ وجود میں آیا، تو شہید اسے مختلف انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ علم اصول کا فلسفہ کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں عبارت کی جانب۔ علم الاصول منطق الفقہ، وعلم الاصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية، غير أنه يبحث عن نوع خاص من عملية التفكير، أي عن عملية التفكير الفقهي في استنباط الأحكام، ويدرس العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها لكي يكون الاستنباط سليما، فهو يعلمنا كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم، وكيف نستنبط اعتصام ماء الكر، وكيف نستنبط الحكم باستحباب صلاة العيد أو وجوبها، وذلك بوضع المناهج العامة وتحديد العناصر المشتركة لعملية الاستنباط. وعلى هذا الأساس يصح أن يطلق على علم الأصول اسم منطق علم الفقه، لأنه بالنسبة إليه بمثابة المنطق بالنسبة إلى الفكر البشري بصورة عامة۔ چلیں یہ تو ہو گئی آج کی عبارت۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ سبق گزشتہ سے پیوستہ ہے، تو اس حوالے سے 3 نکات اس میں خلاصہ ہوتا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ علم منطق سوچنے اور فکر کرنے کے پروسیجر پر گفتگو کرتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ فکر کے مناہج کی اصلاح کرتا ہے، سمجھاتا ہے کہ فکر کا جو طریقہ کار ہے، جو منہج ہے، جو روش ہے، جو میتھڈ ہے، اس کی درستگی کیسے کرنی ہے، اور اس کام کے لیے وہ ایسے عمومی قواعد وضع کرتا ہے جو طرز استدلال کی درستگی کر سکے۔ تو یہ ہم نے مثالوں کی روشنی میں گزشتہ سبق میں جان لیا تھا کہ کیسے علم منطق یہ کام کرتا ہے۔ آج ہم اسی چیز کو علم اصول کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کہتے ہیں کہ علم اصول محدود پیمانے پر علم منطق ہی کے جیسا ہے۔ محدود پیمانہ کیا ہے آگے بتائیں گے، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم اصول محدود پیمانے پر وہی کام کرتا ہے جو علم منطق وسیع پیمانے پر کرتا ہے۔ کیسے؟ کہ اگلا نقطہ یہ ہے کہ فکر کے مناہج کی اصلاح کرتا ہے، یعنی یہ وہی کام ہے جو علم منطق ہی کرتا ہے، لیکن اس کی محدودیت کہاں ہے؟ یہ اس نقطے میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ افکار کا دائرہ کار خاص ہے، وہاں پہ فکر کلی طور پر اس کی اصلاح کرنی ہے، جبکہ اس میں جو علم اصول میں جو افکار کا دائرہ ہے جس کی اصلاح کی جاتی ہے وہ محدود ہے،
وہ فقہ کے لیے ہے، علم فقہ کے لیے ہے، استنباط کے لیے ہے۔ تو شہید کی عبارت اس حوالے سے یہ ہے کہ عملیت التفکیر الفقہی فی استنباط الاحکام، اس کی اصلاح کرنی ہے، یعنی جو تفکیر فقہی ہے جس کا کام استنباط احکام کرنا ہے، اس کی کلیت کے اوپر بحث کرتا ہے اور اس کی کلیت کو ٹھیک کرتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ علم اصول میں ایک آپ کو مثالہ جات چاہیے ہیں جو ہر ایک باب میں ہے۔ جیسے آپ بلڈنگ بناتے ہیں تو آپ کو مثالہ جات کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہر ایک بلڈنگ میں الگ الگ مثالیں لگائے جاتے ہیں۔ یا مثلا رنگ کرنا ہے تو اوپر حاشیہ، اوپر نیچے حاشیہ لگاتے ہیں تو وہ اور رنگ کا ہوتا ہے، اوپر اور رنگ کا ہوتا ہے، لیکن کلی طور پر رنگ کرنے کے جو اصول ہیں وہ ایک جیسے ہیں، یا جو تعمیر کے اصول ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ یہاں پہ بھی یہی ہے کہ آپ نے تفکیر فقہی کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو کلیت کے فنون کی ضرورت ہے۔ اس کا ہدف کیا ہے؟ یہ ہے استنباط سلیم، استنباط سلیم، یعنی ایسا استنباط جس کے اندر غلطی کا چانس کم ہو اور فقیہ صحیح انداز میں مطالب کو فہم بھی کرے اور صحیح انداز میں اس کو مستند بھی کرے۔ تو غلط مطالب یا ایسے مطالب جو کمزور ہیں اس کے اوپر استناد نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا اسے بتایا جاتا ہے فقیہ علم فقہ میں، علم اصول میں، کہ خبر واحد اگر ثقہ کی ہوگی تو حجت ہوگی، اگر ضعیف آدمی آئے گا تو حجت نہیں ہوگی۔ شہرت مثلا حجیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، اختلافی مسئلہ ہے۔ یا مثلا شیخ انصاری اس کو نیم حجت مانتے ہیں، حجیت کامل نہیں دیتے، تو یہ بھی علیحدہ چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہ استنباط سلیم اس کا ہدف ہے، جیسا کہ تفکیر سلیم بطور کلی منطق کا ہدف ہے۔ تو یہ اس کا تقابل ہو گیا۔ آگے چند مثالیں دیکھتے ہیں، چند مثالیں۔ سب سے پہلی مثال کیا ہے؟ روزہ دار پر غوطہ لگانا حرام ہے، اس پر کیسے استدلال کریں؟ اس کی مثال پہلے بھی گزر چکی ہے کہ ہمارے پاس روایت آتی ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ روزہ دار پر غوطہ لگانا حرام ہے، اس میں نفی کا جملہ ہے یا نہیں کا جملہ ہے، لا یرتمس الصائم۔ تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ ہم نفی کے جملے یا نہیں کے جملے کی بحث کریں گے کہ یہ دلالت کرتا ہے حرمت کے اوپر، منع کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور یہ دلالت عام ہے اور عرف اس سے یہی سمجھتا ہے، یعنی لفظ کا ظہور ہے۔ تو یہ مثال اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم نے استدلال کیسے پیش کرنا ہے کہ روزہ دار پر غوطہ لگانا حرام ہے۔ اسی طرح دوسری مثال کہ کر جو ہوتا ہے پانی، ایک ہمارے پاس کر پانی ہے، ایک قلیل پانی ہے، ایک جو ہے وہ جاری پانی ہے۔ تو کر جو ہے وہ اس کی جو مقدار ہے اس تک جب پانی پہنچ جاتا ہے تو وہاں اتصال نجس سے وہ متنجس نہیں ہوتا، کیونکہ جب قلیل پانی ہوتا ہے جو کر کی مقدار تک نہیں پہنچتا تو اس میں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا اگر ایک نجاست مل جاتی ہے، ایک خون کا قطرہ گر جاتا ہے، مثلا لوٹے کا پانی ہے، تو وہ نجس ہو جاتا ہے۔ لیکن کر تک جب مقدار پہنچ گئی تو پھر وہ جب تک اس کا رنگ بو ذائقہ نہ ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا۔ تو اس کو کیسے استنباط کرنا ہے یہ آپ کو علم اصول سمجھائے گا کہ مثلا امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، امام باقر علیہ السلام کی روایات ہیں، تو ان سب روایات سے نتیجہ کیسے لینا ہے یہ علم اصول آپ کو بتائے گا۔ اسی طرح مثلا نماز عید واجب ہے یا مستحب ہے، اس حوالے سے جو روایات ہیں اس سے کیسے استنباط کرنا ہے یہ علم اصول ہی بتائے گا۔ تو یہ در حقیقت تفکیر فقہی ہے، لیکن اس تفکیر فقہی کے لیے آپ نے اگر درست انداز میں استنباط کرنا ہے تو آپ کو علم اصول کی طرف جانا پڑے گا۔ تو اب جو ہے ہم نے علم اصول اور علم المنطق کا باہمی تقابل کر لیا اور مثالیں بھی پیش کر دیں، تو اب اس کا نتیجہ پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلا نتیجہ یہ ہے کہ علم اصول علم فقہ کے لیے منطق کا کام دیتا ہے، علم اصول علم فقہ کے لیے منطق کا کام دیتا ہے۔ جو کام منطق فکر کے لیے کرتی ہے وہی کام علم اصول علم فقہ کے لیے کرتا ہے، لہذا اسے علم فقہ کی منطق قرار دینا چاہیے۔
یعنی علم اصول علم فقہ کی منطق ہے، اور یہ جو آخری پیرا ہے اس میں نے وعدہ جو ابتدا میں کیا تھا وہ ہے کہ استنباطی حیثیت پر تاکید کی وجوہات کیا ہیں۔ اس حوالے سے ناچیز کا ایک تجزیہ ہے کہ دیکھیے جتنی بھی کتابیں رائج ہیں اس میں رائج تھیں شہید کے زمانے میں، مثلا رسائل ہے، اسی طرح کفایہ ہے، اس میں اس علم اصول کی جو فلسفیانہ وجود ہے اس پہ بحث نہیں ہوتی کہ خود ماہیت علم اصول کیا ہے اور کیوں پڑھائی جاتی ہے حوزے میں، اور اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ علم اصول ایک ذاتی حیثیت اختیار کر گئی۔ ذاتی حیثیت اور استنباطی حیثیت یہ دو متقابل چیزیں ہیں، اگرچہ اس پر تاکید ہوتی تھی، تھوڑے بہت دروس میں تاکید کی جاتی تھی کہ علم اصول ایک علم عالی ہے، لیکن بہرحال کتابوں میں اس کے اوپر اتنا زور نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن شہید نے بار بار اس نقطے کو ابتدا ہی سے طالب علم کے لیے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ کہیں طلاب علم اصول میں گم نہ ہو جائیں، علم اصول کو ذاتی حیثیت سے ماننا نہ شروع کر دیں، اس کی استنباطی حیثیت پر تاکید رہے کہ اصل جو کام ہے وہ استنباط علم فقہ ہے، استنباط احکام ہے، اور علم اصول کی حیثیت وہاں پہ منطق جیسی ہے، جیسے منطق کو علم عالی کہا جاتا ہے علم استقلالی کے مقابلے میں، اسی طرح علم اصول بھی علم عالی ہے علم فقہ کے مقابلے میں۔ تو یہ ناچیز کا تجزیہ ہے کہ ناچیز یہ سمجھتا ہے کہ شہید نے اس کو بار بار دہرایا ہے اور مختلف انداز میں اس کو دہرایا ہے، اور آگے والی مباحث میں مزید اس پر بحث کریں گے کہ علم اصول کا کام استنباط ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ اب آتے ہیں عبارت کی طرف اور عبارت کی وضاحت کر دیتے ہیں، وضاحت متن۔ فرماتے ہیں کہ وَعِلْمُ الْأُصُولِ يُشَابِهُ عِلْمَ الْمَنْطِقِ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ، علم اصول علم منطق کے مشابہ ہے اس جہت سے، کس جہت سے؟ فکر کی اصلاح کی جہت سے، عملیات تفکیر کے اوپر بحث کر کے ان کی درستگی کی جہت سے، غیر انہو سوائے اس کے کہ انہو یعنی علم اصول یبحث عن نوع خاص من عملیت التفکیر، یبحث یعنی علم اصول بحث کرتا ہے، یبحث کا مرجع علم اصول ہے، اس کے پلٹا دیتا ہوں علم اصول کی جانب، یبحث یعنی علم اصول بحث کرتا ہے عن نوع خاص من عملیت التفکیر، نوع خاص یعنی تفکیری فکری عملیات کے خاص جہت سے بحث کرتا ہے، خاص قسم کے فکری عملیات کی بحث کرتا ہے۔ خاص کون سے ہیں؟ اگلے جملے میں وضاحت کر رہے ہیں، یعنی کون سے عملیات خاص ہیں؟ یعنی عملیت التفکیر الفقہی، یہ خاص ہے، یعنی تفکیر کی جو جہت ہے وہ فقہی جہت ہے، اس تفکیر کے بارے میں علم اصول بحث کرتا ہے جس کا تعلق فقہ سے ہے، اور وہ تفکیر فقہی کرتی کیا ہے؟ فی استنباط الاحکام، وہ تفکیر فقہی یا وہ عملیات تفکیر فقہی در جہت استنباط احکام ہیں، ان کا کام استنباط احکام ہے۔ تو احکام شرعی کے استنباط اور استخراج میں کارآمد جو عملیات تفکیر ہیں ان کی بحث کرنا علم اصول کا کام ہے۔ وَيَدْرُسُ الْعَنَاصِرَ الْمُشْتَرَكَةَ، یدرسو عطف ہے کس کے اوپر؟ یبحثو کے اوپر، یدرسو یعنی علم اصول درس دیتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، کس چیز کا مطالعہ کرتا ہے، کس چیز کو فہم کرتا ہے؟ عناصر مشترکہ کو، عناصر مشترکہ جو عناصر خاصہ کے مقابل میں ہیں، پہلے گزر چکا ہے۔ وہ عناصر مشترکہ کیا کرتے ہیں؟ التی یجب ان تدخل فیہا، وہ عناصر مشترکہ جن کا
جو لازم ہے کہ داخل ہوں، کس میں داخل ہوں؟ فی عملیت التفکیر، یہ عناصر عملیات تفکیر فقہی میں لازمی ہیں۔ فیہا کا مرجع عملیت تفکیر ہے، تفکیر فقہی، یعنی یہ عناصر، تدخلہ کا مرجع عناصر ہے، یہ اس کی بازگشت عناصر کی طرف ہے۔ یہ عناصر داخل ہوتے ہیں عملیات تفکیر فقہی میں، کیوں داخل ہوتے ہیں؟ لِكَيْ يَكُونَ الْاِسْتِنْبَاطُ سَلِيمًا، تاکہ استنباط سالم رہ سکے۔ مقصد کیا ہے؟ استنباط سلیم۔ ہدف کیا ہے؟ استنباط سلیم۔ اور یہ استنباط سلیم آتا کیسے ہے؟ عناصر مشترکہ سے، اور عناصر مشترکہ کہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں؟ علم اصول میں، علم اصول میں۔ تو یہ تو ہو گئی یہ پیراگراف۔ اب آتے ہیں ان کی مثالوں کی جانب۔ فرماتے ہیں کہ فَهُوَ يُعَلِّمُنَا، علم اصول ہمیں سکھاتا ہے، كَيْفَ نَسْتَنْبِطُ الْحُكْمَ بِحُرْمَةِ الِارْتِمَاسِ عَلَى الصَّائِمِ، کہ کیسے ہم استنباط کریں اس حکم کو کہ صائم کے اوپر ارتماس حرام ہے، صائم کے اوپر غوطہ لگانا، صائم یعنی روزے دار، اس پہ غوطہ لگانا حرام ہے۔ اس کی روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے روایات کی جو دلالت ہے اور ان کی جو سند ہے ان کے اوپر بحث کرنی ہے۔ اسی طرح کیف نستنبط اعتصام ماء الکر، ہم کیسے استنباط کریں کہ کر کا جو پانی ہے وہ بچا ہوا ہے، معصوم ہے، اعتصام سے مراد پاک ہے، صاف ہے، عصمہ یعنی کسی چیز سے دور رہنا، بچا رہنا۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ پانی، کر کا پانی جو ہے وہ کثیف نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا، اس کے استنباط کیسے کریں؟ تو اس کی روایات کو دیکھیں گے، ان کی سند کو دیکھیں گے، ان کی دلالت کو دیکھیں گے۔ وَكَيْفَ نَسْتَنْبِطُ الْحُكْمَ بِاسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْعِيدِ أَوْ وُجُوبِهَا، اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ جو صلاۃ عید ہے، نماز عید ہے، اس کے استحباب کا حکم یا اس کے وجوب کا جو حکم ہے وہ کیسے استنباط ہوگا، کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ تو بہرحال ان کو ہم جائیں گے روایات کی طرف، اور ان روایات کی کلیت کو دیکھیں گے اور ان کے عناصر مشترکہ کو دیکھیں گے، اور وہاں سے ہم استنباط کریں گے۔ نیچے شہید بیان وہی مطلب کر رہے ہیں جو ابھی میں نے عرض کر دیا ہے۔ وَذَالِكَ، یعنی یہ کام کیفا کے جواب میں ذالک اس کا جواب ہے۔ ذَالِكَ یعنی کیسے ہم استنباط کریں گے؟ یوں استنباط کریں گے۔ ذَالِكَ یعنی استنباط یوں ہوگا، بِوَضْعِ الْمَنَاهِجِ الْعَامَّةِ، ایسے مناہج جو عام نوعیت کے ہیں ان کو وضع کر کے ہوگا۔ بتایا جائے گا کہ یہ ان سب احکام کے پیچھے کیا ہیں؟ ان سب احکام کے پیچھے روایات ہیں، اخبار آحاد ہیں، اخبار واحدہ ہیں۔ تو اور ان اخبار واحدہ کی ایک سند ہے، ایک دلالت ہے، دونوں کے اوپر بحث ہوگی۔ وَذَلِكَ بِوَضْعِ الْمَنَاهِجِ الْعَامَّةِ، عمومی مناہج وضع کریں گے، وَتَحْدِيدِ الْعَنَاصِرِ الْمُشْتَرَكَةِ، اور معین کریں گے عناصر مشترکہ کو، لِعَمَلِيَّةِ الاستنباط، عملیات استنباط کے لیے۔ جس طرح کے علم المنطق میں تحدید عناصر مشترکہ یا مناہج عامہ کیا کرتے تھے، قواعد عامہ بناتے تھے تاکہ عملیات تفکیر کو درست کر سکیں، یہاں پہ بھی عملیات استنباط کو درست کر سکتے ہیں۔ تو وعلی ھذا الاساس، اب ان توضیحات کی بنیاد پر یصح، ہم نتیجہ لیں گے، صحیح ہوگا کہ ہم نتیجہ لیں۔ کیا صحیح ہوگا؟ ان یطلق علی علم الاصول اسم منطق علم الفقہ، ہم علم اصول پر اطلاق کریں، یطلق یعنی اطلاق کیا جائے علم اصول کے اوپر، کس چیز کا اطلاق کیا جائے؟ اسم منطق علم الفقہ، منطق علم فقہ کا نام اس پر اطلاق ہونا چاہیے، یعنی علم فقہ کی منطق ہے علم اصول۔ کیوں؟ لأنہ بالنسبت الیہ بمثابت المنطق بالنسبت الی الفکر البشری بصورت عامہ، اس لیے کہ علم اصول بالنسبت الی علم الفقہ، علم فقہ کی نسبت سے ویسا ہی ہے، بمثابہ جیسا کہ منطق ہے، بالنسبت الی الفکر البشری بصورت عامہ، منطق
فکر بشری کی نسبت سے ہے عمومی صورت میں. تو پس منطق جو کام فکر بشری کے لیے کرتی ہے یا علم المنطق جو کام کرتا ہے وہی کام علم اصول علم فقہ کے لیے کرتا ہے. تو آج کے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ علم اصول اور علم منطق کا تقابل کیسے کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے بتایا کہ علم منطق اور علم اصول میں ایک وجہ مشابہت پائی جاتی ہے، اور علم اصول کا دائرہ کار خاص ہے اور علم منطق کا دائرہ کار عام ہے، لیکن دونوں کی جو حیثیت ہے عالی حیثیت ہے، عالیاتی ہے، اور اس کے مقابل میں استقلالی حیثیت جو ہے وہ دوسری چیزوں کی ہے. دوسرا، ہم نے اصولی استدلال کی چند مثالیں آج کے سبق میں پیش کی اور پھر نتیجہ لیا کہ علم اصول در حقیقت علم فقہ کی منطق ہے. امید ہے یہ سبق آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا. اجازت دیجیے. کامیاب رہیں، سرفراز رہیں، سربلند رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.